بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری یہی ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ نے رہا کر دیا لیکن ان کو رہائی نہ مل سکی۔ یہ کیا چکر ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ قیوم صدیقی صاحب اور خواجہ طارق رحیم ایڈوکیٹ، وہی جن کی پہلے بھی بہت ساری آڈیوز لیک ہوئی ہیں، ان کی یہ آڈیو بھی لیک ہو گئی ہے اور یہ بھی آپ کو سنانی ہے۔ لیکن قیوم صدیقی صاحب نے آڈیو کا اگلا حصہ بھی لیک کر دیا ہے جو ابھی لیک نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب پھر چھا گئے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے جناب۔ اور یہ بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اور وہ ویل چیئر کا ڈرامہ وہ بھی آج بے نقاب ہو گیا ہے۔ خان صاحب بھاگتے ہوئے، یہ ویڈیو بلکہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ذرا آپ دیکھیں اطمینان سے کہ اس طریقے سے خان صاحب حشاش بشاش بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں جناب۔ وہ سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہیں، کچھ سوال بھی کیے گئے، انہوں نے کوئی خاص اس کا جواب نہیں دیا، اور کس طریقے سے وہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ ڈرامہ جو ویل چیئر کا، ان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے کہا تھا کہ بھائی وہ عمران خان صاحب کی ٹانگ پہ دوبارہ سوزش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ جو ہے نا ان کو ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ اب یہ وہ سیاسی لنگڑا جس طریقے سے بھاگ رہا ہے اور جس طریقے سے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، یہ آپ دیکھ لیں ذرا۔ یہ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ دو آڈیو سنوا دوں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جی رہا تو ہو گئے پر رہائی کیوں نہیں ملی۔ یہ بڑی بات ہے۔ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا امپارٹنٹ بیان دیا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ مولانا صاحب پھر چھا گئے ہیں بھائی، انہوں نے بہت ہی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی، اور کل کیا ہونے لگا ہے یہ بھی بتایا ہے مولانا صاحب نے۔ یہ سب سے پہلے تو یہ آڈیو ذرا سن لینا کیونکہ یہ آڈیو بڑی اہم ہے۔ یہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو کہ گرفتار ہو چکی ہیں اب، ان کی اور عمران خان کی آڈیو ہے۔ اور عمران خان کی آڈیو اس وقت کی ہے کہ جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے۔ اب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ پہلے ذرا آپ آڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ ہاں مسرت، ہلو، سچویشن کیا؟ میں ان کو پہنچ گئی میسج؟ سر جی سر میں نے میسج پہنچایا ہے۔ ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں۔ نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جو جی، خواجہ حارث، سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ یو وانٹ ٹو اسپیک، میں آپ کی بات بھی کرا سکتی ہوں۔ نہیں، میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل سر، ہم تو اعظم ساتھی کا کہنا جی سر آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں، یہ کیا کر رہی ہے جو چیف جسٹس ہے؟ یہ تو آرڈر دیتا ہے ان سے۔ ابھی اس نے نیب والے آئے، فلانے آئے، تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے۔ خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس۔ نہیں لیکن یہ تو ان سے ہی آرڈر لیتا ہے۔ وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر، ابھی اعظم سے ضرور کہنا۔ اوکے سر، اپنا خیال رکھیں۔ بھائی یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ والے چیف جسٹس سے کوئی امید نہیں کسی قسم کی، یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اور آپ سیدھا بندیال صاحب کے پاس پہنچو۔ اچھا، اب اس آڈیو پہ میں اتنا کہوں گا، اس پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ان کو نیب کی کسٹڈی میں فون دیا کس نے؟ ٹھیک ہے بھائی، جس نے بھی دیا، میں یہ کہتا ہوں یہ لیڈر، یہ ان کی فہم و فراست ہے ٹوٹل، یہ ان کی عقل ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں آپ کسی سے فون مانگ کے فون کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا بھی نہیں خیال آیا کہ یہ فون بھی ٹیپ ہو جائے گا، یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اور نیب کی کسٹڈی میں آپ کو وہ لوگ فون دے رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اسی بندیال صاحب کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور آپ کل آئیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس چیف جسٹس کو بھی امبیرسمنٹ میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں اگلی ذرا آڈیو سن لیں۔ یہ آڈیو پیشن گوئی ہو رہی ہے فیصلے کی۔ طارق رحیم ایڈوکیٹ، عبدالقیوم صدیقی صاحب جو کہ جیو کے رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، ان کے ساتھ
انہوں نے اس آڈیو کا اگلا حصہ بھی عبدالقیوم صدیقی صاحب نے آؤٹ کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ پہلا حصہ ذرا دیکھ لیں۔ ٹھیک رابطہ جی، کچھ بھی نہیں، بس بلایا عمران خان کو لے کے آؤ، آرڈر ہوئے گا کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ہائی کورٹ، وہی پروٹیکٹیو بیل ٹل ٹمورو، وہ ابجیکٹ کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس سے ابجیکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو، محسن کیانی نو، محسن کیانی بیل کر دے، چل اور گل کر۔ لو جی، پورے فیصلے کی پریڈکشن ہو رہی ہے کہ یہ، اور وہی ہوا، وہی سیم اسی طرح ہوا، یعنی عبدالقیوم صدیقی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کی کر دیتا جی، انہوں نے کہا کہ جی کوئی نہیں، بس انہوں نے بلایا ہے عمران خان کو اور جناب تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوگا کیا، یہ پروٹیکٹیو بیل کر دیں گے، یہ ہائی کورٹ کو بھجوا دیں گے، ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ خود نہیں سنیں گے بلکہ وہ محسن اختر کیانی صاحب کو وہ یہ ریفر کر دیں گے یہ کیس، اور محسن اختر کیانی اس کی بیل کر دیں گے۔ اب اس کے بعد اس طرح کا کبھی آپ نے فکس میچ دیکھا؟ اس طرح کا کبھی آپ نے میچ فکسنگ دیکھی تھی؟ اسی طریقے سے اس لیے تو مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو آج قومی خزانے کے 60 ارب ہڑپ کرنے والے وارداتیے کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ خوشی انہیں اس مجرم کو رہا کر کے ہوئی۔ ملک کی اہم ترین اور حساس تنصیبات پر حملے کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف جسٹس ہیں، جو ایک فتنہ کی ڈھال بنے ہوئے ہیں اور ملک میں لگی آگ پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ آپ چیف جسٹس کا منصب چھوڑیں اور اپنی ساس کی طرح تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کریں۔ بھائی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے بھائی، جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ بولڈ بولتی ہیں، نواز شریف صاحب بولڈ بولتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بولڈلی بولتے ہیں، اس طریقے سے حکومت کو کیوں سانپ سونگھ جاتا ہے؟ اس طریقے سے حکومت کا اٹارنی جنرل آج کوئی ایک جملہ بھی آپ کو یاد ہے کہ اس نے آگے سے کوئی جواب دیا ہو اٹارنی جنرل صاحب نے؟ وہ پچھلے تو خیر ویسے ہی پھر ان کا تو ستیہ ناش تھا نا، اور یہ تیسرا اٹارنی جنرل جو تبدیل ہو کے آیا، بھائی اٹارنی جنرل بناؤ عرفان قادر صاحب کو اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب وہاں جا کے کہتے کچھ نہیں ہے کورٹ میں، اور حکومت خیر سے چل کر کے بیٹھی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاؤں کہ سارا کا سارا حکومت نے یہ ڈال دیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہو۔ بھائی حکومت اپنے اداروں کی ڈھال بنتی ہوتی ہے، حکومت اپنے اداروں کی حفاظت کرتی ہوتی ہے۔ اگر حکومت ریاستی اداروں کی حفاظت نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ پھر کو باہر کے ملک سے اٹھ کے آئے گا۔ بات تو یہ ہے، مولانا صاحب پھر چھا گئے ہیں، مولانا صاحب نے بڑی دبنگ، میں ایکسکلوسیو نیوز دیتا ہوں آپ کو، آپ فکر نہیں کریں، میں نے کہا نا، میں ہر ویڈیو میں آپ کو وہ ایکسکلوسیو نیوز، یہ مولانا صاحب کی تعریف کرنا بنتی ہے بھائی۔ مولانا صاحب، میں پہلے ذرا یہ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس، مولانا صاحب نے ایسی تیسی پھیر دی ہے بندیال صاحب کی، اور انہوں نے کہا ہے کل پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہے اور کل جو ہے نا وہ بھی حکومتی بھی اجلاس ہے، کل ہم اس پہ عملی طور پہ آپ کو رد عمل دیں گے۔ عملی طور پہ، یہ ذرا جملہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مولانا صاحب نے کہا ہے کل ہم اس کی عملی طور پہ حکمت عملی طے کریں گے اور عملی طور پہ ہم نے عملی رد عمل کیا دینا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہو گیا؟ اب پتہ نہیں کل ہوتا ہے، آج ہوتا ہے، آج رات ہوتا ہے، کل رات ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے اس کو سنیے۔ قیوم صدیقی صاحب نے اگلا حصہ آڈیو کا آؤٹ کر دیا۔ قیوم صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے طارق رحیم صاحب نے کوئی نہیں کہا کہ یہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے، یہ سر جب کسی صحافی کو کوئی نہ کہے کہ آف دا ریکارڈ گفتگو ہے تو وہ اس کو کوٹ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ لیک نہ ہوتی تو قیوم صدیقی صاحب ویسے ہی اس کو لیک کر دیتے، اور کچھ لوگ کہتے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور کچھ لوگ یہ، لیکن اب تو وہ لیک ہو گئی، اس کا اگلا حصہ قیوم صدیقی صاحب نے خود لیک کر دیا۔ قیوم صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے خواجہ طارق رحیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 15 تاریخ کو، یعنی منڈے کو 15 مئی کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایک توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوگا۔
यानी प्राइम मिनिस्टर को या काबीना को या हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी करेंगे जस्टिस बंदियाल साहब। वो क्यों? क्योंकि 14 मई गुजर जाएगी ना डेट इलेक्शन का, वो इलेक्शन होगा नहीं तो तौहीन अदालत का नोटिस भाई वो जारी होगा। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रिहाई हो गई, अपना रिहा हो गए इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, रिहाई नहीं हो सकी, ठीक है ना भाई। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये हेड ऑन कोलिजन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इमरान खान वर्सेस स्टेट। इमरान खान स्टेट से टकरा गया है, इमरान खान रियासत से टकरा गया है। रियासत से ऐसे कोई नहीं टकराता जब तक पीछे कोई दुश्मन ना हो, जब तक अब उसके जो रियासत से टकरा रहा है उसके साथ जो ताउन कर रहे हैं और जो सहूलतकार बने हुए हैं, इसका मतलब है वो चीफ जस्टिस हो, जजेस हो या कोई और हो, वो भी रियासत से टकरा गए हैं, रियासती इदारों से टकरा गए हैं। ये एक हेड ऑन कोलिजन है, इसमें कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अब क्या मुमकिन होगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको बहुत सारी पिछली वीडियोस में बता रहा हूं, रिहा किया लेकिन रिहाई नहीं मिली। क्यों? इमरान खान ने कहा भाई वो बातें सारी आपने सुन ली ना कि जी इनको 10 बंदों को मिलने की दें, गप्पे शप्पे भी मारें, ये भी करें। आप पता चलेगा कि कौन से 10 बंदों से वो मिले हैं, कैसी गप्पे शप्पे मारी हैं उन्होंने, ये सारा पता भी चलेगा। कल हाई कोर्ट में ले आएंगे तो फिर भी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हाई कोर्ट ने बेल भी दे दी, हम इसे फिर भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये ज़रा सारी चीज़ें आपके सामने है ना। और जो कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है वो रियासत पे हमला है, वो रियासती इदारे पे हमला है। वो कोर कमांडर का घर दो तरह से, एक तो घर सरकारी हैसियत रखता है, वो रियासत का घर है, रियासत के इदारे का घर है, और दूसरा उनकी फैमिली, उनका अपना एक प्राइवेट भी हैसियत से भी घर है ना। कि जब आप किसी के घर में घुसते हैं, जब आप ट्रेसपास करते हैं, वो बहुत संगीन है। इसमें इतना संगीन मामला है कि आपकी सोच हो सकती है, और वो कह रहे हैं कि उसमें हम उनको गिरफ्तार करेंगे। और अब आप अंदाजा कीजिए फिर उसके बाद चाहे जो भी सहूलतकारों को आई थिंक जो बताया जा रहा है, जो हमें खबर मिलती है हम आप तक पहुंचाते हैं, सहूलतकारों का मेरा ख्याल है, जो हमें खबरें मिल रही हैं, सहूलतकारों का मक्कू ठपने का वक्त है। ये मैं आपको मोहतात अंदाज में बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। ये हेड ऑन कोलिजन है, ये आर्मी के साथ हेड ऑन कोलिजन में आ गए हैं, ये फौज के साथ, ये रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ। सबूत सबके पास हैं कि पीछे कौन कौन सा दुश्मन है और किस एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। अब अगर कल को वो रिहा हो के और उसी तरह से दन दनाते हैं तो फिर ये पहली तारीख, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये पाक फौज की शिकस्त होगी, ये रियासत की शिकस्त होगी, ये हुकूमत की शिकस्त होगी, ये पार्लियामेंट की शिकस्त होगी। लेकिन अभी तक जो पता चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये शिकस्त नहीं होगी, क्योंकि रिहा कर दिया। लेकिन इमरान खान ने कहा जी मुझे बनीगाला जाने दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं बनीगाला, हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट कह देती कि भाई बनीगाला इसको ले जाओ, और यही पुलिस जो इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, सारा पुलिस, ये रेंजर, सारा कुछ ये सिक्योरिटी एजेंसीज उसकी वहाँ हिफाजत करें, तो वहाँ क्यों नहीं हिफाजत उसकी हो सकती। लेकिन मामला ये था कि पता था कि भाई कह दिया कि बनीगाला ले जाओ, वो नहीं ले जाएंगे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अपना उतने तक ही सिलसिला बरकरार रखना होता ना, जितने तक पॉसिबल हो। तो जो ले आए थे उनको वही ले गए हैं, तो रिहा किया लेकिन रिहाई नहीं मिली। अब कल देखते हैं कि अगर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाते हैं, वैसे इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि वो हाई कोर्ट जो है ना वो चीफ जस्टिस तो उनसे आर्डर लेता है, ठीक है ना, ये इमरान खान का कहना है। और आप अंदाज़ा कीजिए अब उसके बाद चीफ जस्टिस के लिए कितनी मुश्किल पोजीशन होगी, और ख्वाजा तारिक रहीम की कि ये चीफ जस्टिस खुद नहीं सुनेंगे और मोहसिन अख्तर कियानी को भेजेंगे। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर तो सारे का सारा मैच फिक्सिंग सामने आ गई है ना। तो ये बात, ये कुछ इस तरह के जो नूने हैं ना, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं जनाब आप देखें जनाब बंदियाल साहब ने उसको रिहा कर दिया, ऐसे बंदे को ये है वो। ओ भाई ये हेड ऑन कोलिजन है कि एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि देखो जी नकवी साहब
یہ ججز کتنے ننگے ہو رہے ہیں. میں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے ننگے ہو رہے ہیں اتنے ہی ڈھیٹ ہو رہے ہیں. مقصد کہنے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، مبینہ طور پہ جتنے ننگے ہو رہے ہیں اتنے ہی ڈھیٹ ہو رہے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جج کا جو عہدہ ہے، ایک اتنا سا بھی داغ لگ جائے نا تنقید کا، الزام کا، وہ فوری طور پہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیس نہیں سنتے. وہ ججز تھے ریزائن کر کے، تاریخ میں ہے وہ ریزائن کر کے چلے جاتے. اتنی سی تاریخ، اتنا سا بھی داغ لگے الزام کا. تو یہاں تو ٹرک پکڑے جا رہے ہیں، یہاں تو آڈیوز پکڑی جا رہی ہیں، یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے. یہاں تو لیگل فریٹرنٹی، بڑے بڑے وکلا، تجزیہ کار، کورٹ رپورٹرز کہہ رہے ہیں بھائی بندیال صاحب عمران خان کی محبت میں یا کسی لالچ میں یا کسی بھی طریقے سے کسی کے کہنے پر پوری سپریم کورٹ کو ڈبونے کے حق میں ہیں، اور پوری سپریم کورٹ کو ڈبونے کے چکر میں ہیں، اور یہ پوری سپریم کورٹ کو نہ ڈبو بیٹھیں. تو مقصد کہنے کا یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا. کیا وہ ایمرجنسی لگوانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں؟ جیسے ان کی ساس نے کہا ہے کہ یہ کمبخت تو مارشل لا بھی نہیں لگا رہے. تو اس کا مقصد تو عزائم تو واضح ہیں نا، عزائم تو بہت ہی واضح ہیں. تو یہ ہیڈ آن کلیاں ہے میرے بھائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا صورتحال کیا ہوتی ہے. پاکستان کی قوم کی خیر ہو. یہ صرف انٹرنل معاملہ نہیں ہے، یہ ایکسٹرنل بھی ہے. اب معاملات یہ ہیں کہ پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں فوج آ گئی ہے، طلب کر لی گئی ہے، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور ان کا گشت جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، اور اگر بیل ملتی بھی ہے تو خان صاحب فوراً گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ بندیال صاحب کیا کرتے ہیں. اور اگر یہ 15 کو انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس، 15 سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے، میرے ورڈز ذرا مارک کیجئے گا، ٹھیک ہو گیا نا، یاد رکھیے گا. اور اگر 15 کو توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے تو پھر اس نوٹس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی، یہ بھی پرکھنے والی، سوچنے والی بات ہے. اور انشاءاللہ آپ کو چاہے وہ نیٹ بند بھی ہے، انٹرنیٹ، اس کے باوجود بھی انشاءاللہ اٹ موسٹ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک ہم تازہ ترین خبر، تجزیہ پہنچاتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.